بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی دل دہلا دینے والی تحقیق۔ یہودی سائنسدانوں نے تحقیق کی ہے کہ آخر مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا۔ جب تحقیق کی تو رزلٹ جان کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صبح کے وقت، محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سائنسدانوں کی یہ صبح جلدی اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر تحقیق کی کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے، اتنا جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کاش یار مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بچا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت ہی وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے اور وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے، اور تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان، اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کے لفظ حرف صلاح میں موجود ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسی وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اس قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چاروں نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز، فجر کے قرآن اور تلاوت کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل میں فرمایا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا جائے اور سنا جائے
تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات قرآن و فیض و برکات میں متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا کوئی خطہ نہیں ہے، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکومت مراد ہیں۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعات سنت کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کے فرائض ادا کر لیتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیں وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باسماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو فجر کی نماز باسماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، باقی نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نماز بہت ہی کم تعداد میں ہوتی ہے۔ یہی حال گھروں کا بھی ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ چاروں نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرم میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ، لیکن ہمارا ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، جتنا بھی کما لیا جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ، پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہی ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جس میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق کی تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح نماز فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق ادا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور لوح قرآنی کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام محافل میلاد، لوح قرآنی کے نقوش گھر میں آویزہ کرنے سے کاروبار میں برکت کا ہونا نماز کی عدم ادائیگی سے مشروط ہے۔ کاروبار میں برکت کے دروازے نماز سے ہی کھلتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتیں، برکتیں اور رزق اس کے دریا نماز کی ادائیگی ہی سے بہتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی چاروں نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی عدم ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ فجر کا وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے کوئی خاص راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہیں؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں۔ نماز دین میں 5 مرتبہ فرض کی گئی، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں، اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظہر سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی۔ وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے ان کو نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت و جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کی انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی ہی سفر میں فرض کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نماز میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر ہی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ انسان مشکل سے ہی اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہیں اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں آپ فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی یعنی کہ نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، جس میں ساری رات وہ سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی سو نہیں سکتے تب کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور نیند نہ آنے کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جو جسم کو پرسکون نہیں کر سکتی، اس وجہ سے اکثر لوگ جاگتے رہتے ہیں اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود وہ سو نہیں پاتے، تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں، جس سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بھی نیند نہ آنے کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے
جس کا امریکی مصنف نے ترجمہ کیا ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ یعنی صبح کی نماز کے بعد دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک راز لاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے والے فرشتے اور جانے والے فرشتے ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو وہ نماز فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ مطلب عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو بندہ بھی اس وقت اٹھ جاتا ہے، یعنی نماز فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے، تو اس تازہ آکسیجن سے فٹ رہتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی کم مقدار ہی مل پاتی ہے، جس وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، توحید کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے وجود اور فرضیت کے دلائل موجود ہیں۔ یوں تو ساری ہی نمازیں انتہائی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہیں، لیکن فجر اور عصر تو ایسی نمازیں ہیں جن کے لیے خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات بھی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان اوقات میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ عصر کے وقت کاروبار میں مشغولیت اور فجر کے وقت میٹھی نیند سونے میں گزرتا ہے۔ نیز نماز فجر کی ادائیگی کے لیے نیند کو ترک کرنا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کو خصوصی طور پر اس کی ادائیگی کے لیے بھی ابھارا گیا ہے۔ فجر کی اذان بھی دوسری اذانوں سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے کا اضافہ ہے، تاکہ مسلمانوں کو نماز کے لیے اٹھنے پر ابھارا جائے۔ اس لیے ہر مسلمان فجر کے وقت نرم و گرم بستر چھوڑ کر فقط اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ حدیث میں نماز فجر کی بہت اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ایسے بہت کم لوگوں کو پاتے ہیں جو فجر کے وقت میں میٹھی نیند کو ترک کر کے پیغام مؤذن سن کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ عام طور سے جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی فجر کے وقت اٹھنے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ رب العالمین کی فرض کردہ چیز یعنی نماز کی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنتوں سے واضح ہے کہ ہماری شریعت میں ہر نماز کا وقت اور تمام نمازوں کو اس وقت پر ہی پڑھنا افضل ہے۔ آئیں اس سلسلے میں ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی۔ اگر وہ ان کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو خود کو گھسیٹ کر آئیں۔ فجر کے وقت بستر میں پڑے رہنے والے لوگ ذرا غور کریں کہ فجر کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے۔ نیز اس حدیث میں منافقین کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ان پر فجر کی نماز بھاری پڑتی ہے۔ تو جن لوگوں پر فجر کی نماز بھاری پڑتی ہے وہ یہ سوچ لیں کہ کیا اس نماز کو قضا کر کے وہ اپنا شمار منافقین میں کروانا چاہتے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی کی چند تدابیر۔ نمبر 1، عزم اور ارادہ۔
جب دل میں کسی چیز کی اہمیت اور فضیلت راسخ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خود بخود ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ عزم و ارادہ کیجیے، کل سے انشاءاللہ نماز کے لیے ضرور اٹھنا۔ نمبر 2، دعا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سونے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بھی نصیحت کی ہے، اس لیے روزانہ رات کو سوتے وقت سونے کی دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ نمبر 3، سنت طریقہ پر سونا۔ سوتے وقت سونے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے اسی کے مطابق سوئیں۔ ہمیشہ باوضو ہو کر اور دائیں کروٹ پر سوئیں۔ نمبر 4، عشاء کے بعد فوراً سونا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا ناپسند فرماتے ہیں، لیکن آج کل عشاء کے بعد دیر تک جاگنا عام ہو گیا ہے۔ لوگ عشاء کے بعد فالتو بات چیت واٹس ایپ اور فیس بک پر فضول گفتگو، موبائل گیمز اور لا یعنی کاموں میں مشغول رہ کر دیر تک جاگتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں صبح دن چڑھتے تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر بھی قضا ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کا طریقہ اپنائیں جن کے ہاں جلد سونے اور جلد اٹھنے کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ ہر گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ نماز فجر کے لیے خود بھی اٹھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عمل پیرا ہوتے ہوئے بیدار کریں۔ نماز فجر کے بعد دوبارہ سونے کے بجائے تلاوت کلام پاک کیجیے، پھر دوسری نفع بخش کاموں میں مشغول ہو جائیے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما، لہٰذا اس وقت کو سونے میں ہرگز ضائع نہ کریں۔ آئیں باری تعالیٰ سے دست ادب جوڑ کر دعا کریں کہ وہ مسلمان کے دل میں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کو راسخ کر دیں، ان کے اندر فجر میں اٹھنے کا شوق پیدا کریں اور صرف فجر ہی نہیں بلکہ پابندی کے ساتھ شب و روز کی تمام نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے والا جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لیں تو وہ ضرور بالضرور ان نمازوں میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجیے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی اتنی فضیلت اور برکت اور اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور صبح نماز کے لیے جلد اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، ہمارے پیارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ۔